كثير عن جابر وابن عباس قال ولد رسول الله عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول فيه بؤس فيه عرج فيه هاجر فيه مات هذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم۔ عید و تاخیر یہ میرے سامنے کتاب ہے البدایہ والنہایہ شریف، بیروت لبنان کا چھاپا ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ اس کی چند عبارتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ تاریخ کی اور سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ جو عبارت پڑھی ہے اسی پہ ہی انشاءاللہ العزیز گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ جب سے کائنات بنی ہے 4 مقام ایسے آئے، 4 لمحے ایسے آئے جہاں پر شیطان نے غم کیا، شیطان نے رونا دھونا کیا۔ یہ بات میری نہیں، ابن کثیر نے لکھی ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 کے اندر، بیروت لبنان کا چھاپا۔ 4 مقام ایسے آئے تاریخ دنیا میں جہاں پہ شیطان نے غم کیا۔ پہلا کون سا تھا؟ فرمایا ہینا لوئینا، جب شیطان پہ لعنت اتری، اسے اللہ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا، اسے کہا گیا کہ نکل، تو رجیم ہے، مردود ہے۔ اور شیطان مردود انکار سجدہ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میں اور آپ یہ سمجھیں کہ سجدے سے انکار کیا تھا، قطعاً نہیں۔ شیطان کو سجدے سے انکار تھا ہی نہیں۔ اگر سجدے سے انکار ہوتا تو استاذ الملائکہ کیسے بنتا؟ سجدے تو وہ صدیوں سے کر رہا تھا، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، ذکر، تسبیح، سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ سجدے سے انکار نہیں ہے، تعظیم آدم سے انکار ہے، تعظیم آدم سے انکار ہے۔ اور وہاں بھی حقیقتاً سجدہ حضرت آدم کو نہ تھا، کبھی آدم کو فرشتے سجدہ کرتے ہی نہ، کبھی نہ جھکتے۔ اس کی تفسیر میں امام رازی نے جو بات لکھی، فرمایا انا نور محمد فی جبہت آدم، فرشتے جھکے ہی اس وقت جب آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو چمتا ہوا دیکھا۔ نور محمدی کو چمتا دیکھا۔ آقا اس وقت بھی تھے، فرمائے جب آدم کی تخلیق ہوئی، کنتو فی صلبہ، میں آدم کی پشت میں تھا، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کنتو فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، آدم کی توبہ قبول ہوئی، میں ان کی پشت میں تھا، نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، میں ان کی پشت میں تھا، حضرت ابراہیم پہ نمرودی چکھا، گلے گلزار بنا، کنتو فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، اسماعیل کے ریشم سے زیادہ نرم گلے پہ چھری نہ چلی، میں ان کی پشت میں تھا۔ امام رازی کہتے ہیں تخلیق آدم ہوئی نور محمدی کا صدقہ، آدم کو سجدہ ہوا نور محمدی کا صدقہ، آدم کی توبہ قبول ہوئی نور محمدی کا صدقہ، نوح کی کشتی کنارے لگی نور محمدی کا صدقہ، نمرودی چکھا گلے گلزار بن گیا نور محمدی کا صدقہ، اسماعیل کے ریشم سے زیادہ نرم گلے پہ چھری نہ چلی نور محمدی کا صدقہ۔ فرمائے یہ ساری کائنات محمد کے نور کے صدقے بنی ہوئی۔ سب سے پہلے جب شیطان پہ لعنت اتری، شیطان نے واویلا کیا، میں آگے چل رہا ہوں بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے، ہینا احبتا، جب شیطان کو جنت سے اٹھا کے زمین پہ، آپ کی توجہ ہے بھائی، یہ یاد کیجئے، جب ہم پڑھتے ہیں نا نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو دنیا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تیرے دھڑے کا مولوی ہے،
ابن کثیر شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، اسی دھڑے کا ہے۔ بات وہ اپنی سیرت تاریخ کی کتابوں میں لکھ گیا کہ جب جنت سے اٹھا کر زمین پہ پھینکا گیا، شیطان نے غم کیا، وَحِينَ وُلِدَ رسول اللہ، جب کملی والے پیدا ہوئے شیطان غم کر رہا تھا، پوری کائنات مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منا رہی تھی۔ چرند کیا تھے، پرند کیا تھے، زمین کیا تھی، آسمان کیا تھے، شرق میں کیا تھا، غرب میں کیا تھا، شمالن کیا تھا، جنوبن کیا تھا، جنت کیا تھی، حوریں کیا تھی، غلمان کیا تھے، فرشتے کیا تھے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، امام سیوطی نے لکھا الخصائص الکبریٰ میں، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے وقت جب ساری کائنات کو خوشی تھی، بیت اللہ بھی محمد کی آمد کی خوشی منا رہا تھا۔ میں نے پوچھا میں تو خوش ہو جاؤں، میرا لخت جگر ہے، آمنہ خوش ہو جائیں، ان کا نور نظر ہے، ابو طالب خوش ہو جائیں، ان کا بھتیجا ہے، اے کعبہ تجھے کیوں مسرت ہے، تجھے کیوں فرحت ہے، تجھے کیوں خوشی ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب یہ نہ کہو، آنے والی ہستی جب ساری کائنات کے نبی ہیں تو محمد مجھ کعبے کے نبی بن کے آئے ہوئے ہیں۔ امام کہتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ میں نہیں کہتا آپ کہاں جائیں، اوے اللہ کے بندو، کسی کا بچہ اچھی تلاوت کرے، کسی کا بچہ اچھی نعت پڑھے، قبلہ حضور یا علماء میں سے کوئی اس کی تعریف کر دے تو باپ کا دل کتنا خوش ہوگا، اس لیے کہ اسے اس سے محبت ہے۔ کرتے نبی سے محبت کا دعویٰ ہو لیکن میلاد سے روکتے ہو، کرتے نبی سے محبت کا دعویٰ ہو ذکر سے روکتے ہو۔ ارے ہم تو اس کا ذکر کرتے ہیں جس سے فقط مخلوق ہی نہیں خود خالق بھی محبت فرماتا ہے۔